ایک جو ایک آپ الٹرنیٹیو آپ کہہ لیں یا پورا نیریٹو یا پوری فکر وہ ایک اقامت دین کی بھی بیان ہوتی ہے، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو پوری ریاست کو اور پورے سسٹم کو، پوری اجتماعیت کو جو ہے وہ اسلام کے نظام کے اندر یا اسلام کی شریعت کے اندر ڈھالنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور پورے نظم کو اس کے مطابق ڈھالے بغیر ایک انڈیویجول کا بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے حوالے سے اقامت دین کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا؟ دیکھیے، جس وقت کوئی بھی نیریٹو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ چاہے اقامت دین کا ہو یا چاہے ان لوگوں کا ہو جو مثال کے طور پہ دین کو محدود کرتے ہیں یا دین کی نئی تعبیرات اور توضیحات کرتے ہیں، ہمارا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ دین کے حوالے سے کوئی دعویٰ لے کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم چند طالب علمانہ سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ جو کچھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو سب سے پہلے سورسز میں کوالیفائی کریں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چیز منتقل ہوئی ہے؟ جب آپ کہیں گے جی قرآن میں یہ ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے، تو پھر وہی میتھڈالوجی ہے جس کا ہم اطلاق کریں گے۔ ہم پوچھیں گے آپ سے کہ لفظ کا معنی کیا ہے، لفظ سینٹنس اسٹرکچر میں کیا بنتا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے آیت کا، پورے دین کا مجموعی مزاج اور فور کارنرز کیا بنتے ہیں جس کے اندر آپ یہ ہدایت اخذ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے فہم دین کے مطابق قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو دین اصلاً فرد کو مخاطب کرتا ہے، فرد کی ڈفرینٹ کیپیسٹیز ہیں، ڈفرینٹ نوعیتیں اور حالتیں ہیں، وہ جب تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں تو دین کے احکامات اس سے متعلق ہوتے چلے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک فرد حکمران ہے تو کیا دین نظم اجتماعی کو بھی یا ریاست کو بھی کچھ ہدایت کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں بالکل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتا۔ نظم اجتماعی اور ریاست سے متعلق بھی، معاشرے سے متعلق بھی دین کی ہدایات ہیں۔ لوگ عام طور پہ جس وقت ہم یہ رائے بیان کرتے ہیں کہ دین اصلاً فرد کو مخاطب کرتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کرتے ہیں کہ گویا دین کے ان ہدایات کا انکار کر رہے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ آپ غامدی صاحب کا آرٹیکل پڑھیں، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، انہوں نے پن پوائنٹ کر کے وہ 10 چیزیں اس میں لکھ دی ہیں کہ یہ نظم اجتماعی سے دین کے تقاضے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پہ عمل درآمد نہیں کیا تو آپ عند اللہ قیامت کے دن مسئول ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر مسلمان حکمران ہیں، آپ کو حکومت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شریعت کی جو سزائیں آپ نے نافذ کرنی ہیں، تو اگر آپ یہ نہیں کرتے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آپ اللہ کی نظر میں کافر و فاسق بن کے اٹھیں گے۔ لیکن ایک عام فرد کی، میں بحیثیت فرد کیا اس چیز کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر رکھتا ہوں کہ میں بھی اٹھوں اور اٹھ کے نظام قائم کروں اور پھر اس کے بعد حدود نافذ کروں، تب اللہ کی شریعت کا تقاضا پورا ہوگا؟ اس کی ہم نفی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مال ہوگا تو زکوٰۃ عائد ہوگی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مال حاصل کرو اس لیے کہ زکوٰۃ دینی ہے تم نے، تو فرد بحیثیت فرد اللہ کیا مسئول ہے؟ میری حالت اس وقت بیٹے کی ہے تو جو ذمہ داریاں بیٹے کی ہیں اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ کل میں باپ بن جاؤں گا تو میں نے پھر باپ کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے جس کو ہم واضح کرتے ہیں۔ باقی جو اقامت دین کا پورا تصور ہے اس میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ماضی کا جو علم ہے، امت کی جو تراث ہے، اس پہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی سے اختلاف رکھتی ہے۔ ہمارے دلائل کا تفصیلی مطالعہ لوگ کرنا چاہیں، غامدی صاحب کا مضمون ہے ان کی کتاب میں تعویل کی غلطی، 2 آیات ہیں کل ملا کر جن سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی استدلال کرتے ہیں، ان 2 آیات کو، جو اقامت دین کی آیت ہے اور یکون الدین کلہ للہ والی آیت ہے، ان 2 آیات میں لفظ کیا کہتے ہیں، سیاق کیا ہے، ماضی کا علم اس کو کیسے لیتا ہے، اس کو ہم نے وہاں پر واضح کر دیا ہے۔ باقی اس ملک کے اندر اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کو شریعت پر عمل درآمد کرنا چاہیے ہے، جو ہدایات ان کو اللہ نے دی۔